انسان نہیں ڈریکولا ہے یہ آدمی، ہر وقت خون چوستے رہتا ہے۔ نوکری کر رہی ہوں، خرید تھوڑی لیا ہے جو۔ وہ فائنل سمیٹتی پلٹی تھی جب پیچھے کھڑی اذلان شاہ جو دیکھتے جسم بے اختیار لرزا تھا۔ اچھی خاصی بدتمیز لڑکی ہو تم، اگلے 10 منٹ میں اگر فائلز مکمل نہ ہوئیں تو آپ اس نوکری سے فارغ۔ وہ دانت پیستے بولا۔ اس کی سیکرٹری کی نوکری پر لگی یہ غریب لڑکی مینیجر کی بھتیجی تھی۔ اذلان نے رحم کھا کر اسے نوکری پر رکھا، پر وہ لڑکی روز کوئی نہ کوئی کام ضرور بگاڑتی تھی۔ اب بھی وہ غصے سے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا، ہر اگلے لمحے زمین پر گرا تھا۔ گرنے کی وجہ دیکھتے وہ بری طرح دھاڑا۔ مس ماہین کو میرے کمرے میں بھیجو فوراً۔ دانت پیستے انٹرکام پر کہا کہ وہ مٹھیاں بیچتا آفس میں رکھی دوسری کرسی پر بیٹھتا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس کی آمد کا منتظر تھا۔ وہ جو پہلے ہی خوف میں مبتلا تھی، گلاس ڈور کے پاس کھڑی اپنی سانسوں کو ہموار کرتی، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے دروازہ نوک کرتے اجازت طلب کی۔ یس کم ان۔ اجازت ملتے ہی وہ تیزی سے آفس میں داخل ہوئی۔ اس خون آشام نگاہوں والے سے کوئی امید نہ تھی، سب کے سامنے اس کی انسلٹ کر دیتا۔ جی سر، بلایا آپ نے؟ اس کے سامنے کھڑی ہوتی نگاہیں جھکائے پل پل سادہ سوٹ میں موجود وہ چہرے پر بلا کی معصومیت لیے کہیں سے نہیں لگتی تھی کہ اس کے اندر ایک چھوٹا شیطان بستا ہے جو دوسروں کو تنگ کرنے سے باز نہیں آتا۔ اذلان نے ہنکارا بھرا۔ جی مس ماہین، میں نے آپ کو یہاں مرتضیٰ صاحب کی سفارش پر رکھا تھا، کچھ آپ کو اس جاب کی ضرورت بھی تھی، لیکن آپ کی حرکتوں نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں کوئی سخت ایکشن لینا پڑے گا۔ کبھی آپ میری اہم فائل گھما دیتی ہیں، کبھی دوسروں کی چیزیں چھپا دیتی ہیں، اور آج تو آپ نے حد ہی کر دی۔ وہ شدید اشتعال میں مٹھیاں بھیجتا بلند آواز میں بولا۔ میری کرسی کے ساتھ چھیڑ خانی کی آپ نے؟ آپ کو خیال ہے کچھ؟ آپ میں احساس ہی نہیں کہ آپ کو کس لیے رکھا گیا ہے۔ اگر آپ کی مجبوری نہ ہوتی تو میں آپ کو کبھی اس آفس میں نہ رکھتا، لیکن جو یہ حرکت آپ نے کی ہے اس کے لیے آپ کو قطعی معافی نہیں ملے گی۔ ٹوٹی ہوئی کرسی کی جانب اشارہ کرتے اس نے قدرے سخت لہجے میں الفاظ ادا کیے۔ لیکن سر، یہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی وہ سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ گیا۔ نو مور لیم ایکسکیوزز۔ آپ اگلے 1 ہفتے آفس نہیں آئیں گی، ڈیٹس اٹ۔ کڑک لہجے میں کہتا وہ اس کی نگاہوں میں امٹتے آنسو کو نظر انداز کرتے آفس فون تھامے گرجا۔ 2 منٹ میں امتیاز کو بھیجو میرے آفس میں۔ ماہین لب نیچے آنسو چھپاتے تیزی سے آفس سے نکل گئی اور اپنا بیگ لیتی ساری شان عمارت سے نکلتی اسے دل ہی دل میں ہزاروں سلواتیں سناتے ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوئی، جہاں اس کی والدہ اس کی منتظر تھی۔ ماہین اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ والد کی وفات کے بعد والدہ نے اسے بہت محبت اور نازوں سے پالا تھا۔ اچانک صالحہ بیگم کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے پر علم ہوا کہ انہیں جگر کا خاصا مسئلہ ہے اور اچھی خوراک اور دوا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ماہین کے چچا جو رشتے میں لگتے تھے انہوں نے اسے اپنے آفس میں نوکری دلوا دیا۔ اچھی تنخواہ تھی، ان کا گزارا اچھا ہو رہا تھا، لیکن اس کی شرارتی طبیعت کی وجہ سے وہاں بھی اس کی بات نہیں بن پا رہی تھی۔ اذلان شاہ اس کمپنی کا آنر سنجیدہ اور غسیلہ طبیعت کا مالک تھا۔ ہر چیز میں اسے پرفیکشن چاہیے ہوتی تھی۔ خوبصورت خدوکال کا مالک اذلان شاہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ ہر وقت غصہ ناک پر دھرا رہتا، پرکشش نکوش، اور اس پر چھائی سنجیدگی اس کی پرسنالٹی کو مزید حسن بخشتی تھی۔ جس آفس میں ہم وقت خاموشی کا راج رہتا تھا، ورکرز اس کی موجودگی میں سانس مشکل سے لیتے تھے۔ وہاں ماہین کی آمد سے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا رہتا۔ اس کی شرارتیں طبیعت کی وجہ سے کچھ لوگ خوش اور کچھ پریشان ہو جاتے تھے، اور اذلان تو اچھا خاصا زچ ہو جاتا۔ اور اب بھی اسے لگا تھا کہ اس کی کرسی کے ساتھ چھیڑخانی اسی نے کی ہے، اسی لیے اسے سزا کے طور پر کچھ دن آفس آنے سے منع کر دیا اور پیون کو بلاتے کرسی ٹھیک کروانے کے لیے بھیجی۔ اپنے کام کے دوران اس کی نظر LED پر پڑی تو آنکھوں میں اشتعال اود آیا، اور کچھ دیر پہلے کی ویڈیو چلائی جہاں صفائی والے سے صبح صفائی کرتے اس کی کرسی نیچے جا گری تھی، اور اس کا اسپرنگ تھوڑا لوز ہونے کے باعث بیلنس خراب ہوا تھا اور وہ نیچے گرا تھا۔ ماہین کے آنسوں سے تر نگاہیں اس کی نظروں کے سامنے آئیں تو اسے اچانک شرمندگی نے آ گھیرا۔ ویسے ہی اسے اتنی سخت سزا دی ہے، خود کو زیر لب گالی دیتا وہ ریسیپشنسٹ کو کال کرتے ہدایت کہ ماہین کو کل آفس آنے کے لیے کہیں اور اڑتا میٹنگ کے لیے نکل گیا۔ ماہین آنسو صاف کرتی اسپتال داخل ہوئی اور صالحہ بیگم کے پاس گئی جو اس کی منتظر تھی۔ میری بچی آ گئی، اسے پیار کرتی وہ محبت پاش لہجے میں گویا ہوئی۔
جی مما، آپ نے میڈیسن لے لی؟ ہاں بیٹے، بس اب ڈرپ ختم ہونے والی ہے، مجھے گھر لے چلو، تھک گئی ہوں یہاں۔ وہ ارد گرد دیکھتی متانت بھرے لہجے میں بولی۔ اچھا مما، میں ڈاکٹر سے مل کے آتی ہوں، پھر ہم گھر کے لیے نکلتے ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ کوریڈور سے گزرتی اندر داخل ہونے لگی کہ اسے فزیو تھراپی روم سے کسی کی آوازوں نے روک لیا۔ مجھے یہ تھراپی نہیں کروانی بہو، مجھے گھر لے چلو۔ امی آپ کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ اگر آپ باقاعدہ تھراپی نہیں کروائیں گی تو ایسے ہی تکلیف میں رہیں گی۔ جنت بیگم انہیں سمجھاتے تھک چکی تھیں اور اب خاصی روحان سی ہونے لگی تھیں۔ ماہین جو سب سن رہی تھی ان کی جانب قدم بڑھائے اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر اس نے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ آپ اتنی بڑی ہو کر خوفزدہ ہو رہی ہیں اور وہاں دیکھیں چھوٹے بچوں کی بھی تھراپی ہو رہی ہے، کیا آپ اپنے قدموں پر چلنا نہیں چاہتی؟ انہیں باتوں میں مشغول کرتے نرس کو اشارہ کیا۔ سلمیٰ خاتون جو گھٹنوں کے درد کی وجہ سے چل نہیں پاتی تھی، ڈاکٹر نے انہیں تاکید کی تھی کہ انہیں آدھا گھنٹہ واک کروائی جائے اور ساتھ ساتھ ان کے تھراپی کے سیشنز ہوں گے، لیکن وہ بضد تھی کہ انہیں یہ سیشن نہیں لینے۔ ان کی بہو جنت بیگم نے ان کی منتیں کر دی لیکن وہ نہ مانی اور اب سامنے کھڑی اس چھوٹی لڑکی کی باتوں میں مشغول ہوتی وہ بڑے آرام سے تھراپی کروا رہی تھی۔ انہیں تسلی ہوئی کہ وہ کسی کے تو کہنے میں آئی۔ ماہین جو ان کے سیشن کے ختم ہونے پر کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی، جنت بیگم کی آواز سنتی رک گئی۔ بیٹا میری بات سنو۔ جی آنٹی، ان کی جانب پلٹتے استفسار کیا۔ اگر آپ برا نہ مانو تو کیا آپ کچھ وقت کے لیے میری ساس کے ساتھ وقت گزار سکتی ہو؟ میں آپ کو اس کے پیسے دوں گی۔ وہ جلدی سے بولی کہ انکار ہی نہ کر دے۔ انہیں یہ معصوم سی لڑکی بہت پیاری لگی تھی۔ بھرے بھرے لب، سفید رنگت گلابی گال، متناسب سا سراپا، بلا شبہ وہ حسین تھی اور اس کو پرکشش بناتی اس کی حسین آنکھیں جن میں ہم وقت شرارت ٹپکتی تھی جو سامنے والے سے مخفی نہ رہتی۔ سوری آنٹی، میں جاب کرتی ہوں اور میرا باس اچھا خاصا جلاد ہے، مجھے بالکل بھی وقت نہیں ملتا۔ میری مما یہاں داخل تھی اور میں ڈاکٹر سے ہو کر آ رہی تھی کہ مجھے ان کی آواز آئی اور میں رہ نہ سکی، بس اس لیے آ گئی، لیکن میں مسلسل نہیں آ سکتی، میرا باس میری جان نکال دے گا۔ اتنا خوف باس کا؟ وہ مسکراتی گویا ہوئی، بس نہ پوچھیں آنٹی، خو آشام درندہ ہے وہ، ایسے کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو کسی صورت اس کے پاس کام نہ کرتی۔ جلاد کہیں کا۔ ناک سکوڑتے وہ اتنی کیوٹ لگی کہ جنت بیگم کھلکھلا دی اس بات پر۔ پھر تو ہم اچھے وقت پر ملے ہیں۔ آپ کو ایسے خون آشام باس سے بچاؤ کے لیے میرے پاس ایک آفر ہے۔ آپ میرے پاس جاب کرو، میں آپ کو جتنا آپ کا باس پے کرتے ہیں اس سے ڈبل کروں گی، لیکن بدلے میں آپ کی میرے گھر آنا ہے اور میری ساس کے ساتھ وقت گزارنا ہے تاکہ وہ جلد صحتیاب ہو سکیں۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ وہ اکیلے پن کی وجہ سے بھی چڑچڑی ہو گئی ہیں۔ انہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے اور ہمارے گھر میں اور میری ساس ہیں، بس نوکروں کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن وہ کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ لیکن وہ انہیں دیکھتی تشویش زدہ سی ہوتی بولی، لیکن کچھ نہیں، بس آپ آ رہی ہو ہمارے مینشن، آپ کو میں ایڈریس بتا دیتی ہوں، آپ کل مجھ سے ملو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پھر وہ پل میں خوش ہوتی انہیں ہاں کر گئی اور ان سے ایڈریس لیتی اپنی والدہ کو لے کر ہاسپٹل سے روانہ ہو گئی۔ گھر آتے ہی اسے آفس سے کال آئی کہ سر اس سے ملنا چاہتے ہیں اور کل آفس تشریف لائیں۔ پہلے تو دل چاہا اسے اچھی خاصی سنائے، پھر خاموشی سے اوکے کہتی کال منقطع کر گئی۔ مما آپ آرام کریں، میں کچھ ہلکا پھلکا بنا کے لاتی ہوں آپ کے لیے۔ انہیں بیڈ پر احتیاط سے بٹھاتے وہ ہاتھ دھوتی کچن میں چلی گئی۔ اگلے دن وہ بڑی افراتفری میں آفس کے لیے نکلی کہ اسے آج شاہ مینشن بھی پہنچنا تھا۔ آفس داخل ہوتے ہی اس کا رخ اپنے چھوٹے سے کیبن کی جانب تھا، جہاں قدم بڑھاتے اس نے اپنا لیپ ٹاپ اور ضروری سامان اٹھایا، اور اب اس نے باس کے آفس کی جانب قدم بڑھائے۔ میں آئے کم ان؟ اجازت طلب کرتے وہ مقابل کے جواب پر اندر داخل ہوئی۔ جی مس ماہین بیٹھیں، میں آپ سے کل کے واقعے کے متعلق بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اذلان شاہ جو ایک فائل پر جھکا اس کی ورق گردانی کر رہا تھا، سر اٹھاتے اسے قدرے نرم لہجے میں گویا ہوا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کل میں نے ایسا کچھ تو نہیں کیا تھا جو آپ سر جھاڑ منہ پھاڑ میرے اوپر چڑھ دوڑے۔ ایک فائل ہی خراب ہوئی تھی، لیکن آپ تو ڈریکولا کی طرح خون پینے پر آ جاتے ہیں، کبھی آپ سے غلطی نہیں ہوتی؟ ماہین جو کل سے بھری پڑی تھی اسے دیکھتے اچھا خاصا جو منہ میں آتا گیا بولتی گئی، مقابل کا سرخ چہرہ دیکھنے کے باوجود۔ اور اب اذلان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ یہ لڑکی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، ٹیڑھے دماغ کی چیز ہے یہ۔
مس ماہین، میں آپ سے کل کے لیے ایکسکیوز ہی کرنے والا تھا کہ مجھے اندازہ تھا کہ کرسی آپ سے خراب نہیں ہوئی، لیکن آپ کے منہ سے یہ خوبصورت گوہر افشانیاں سن کر مجھے اپنے فیصلے پر خاصا پچھتاوا ہو رہا ہے کہ آپ جیسی بدزبان لڑکی کو میں نے کیوں کر دوبارہ بلایا۔ اذلان مٹھیاں بھیجتا غصے اور اشتعال کے ملے جلے تاثرات سے گرجا، جس کا مقابل کو رتی برابر فرق نہ پڑا۔ ہاں تو کون سا احسان کیا ہے؟ آپ جو منہ سے پھول جھاڑتے ہیں اس کا بھی مجھے اچھے سے علم ہے۔ تمیز ہے نہیں بات کرنے کی اسٹاف سے؟ علمینڈ نہیں چاہیے مجھے آپ کی یہ بکواس نوکری، لعنت بھیجتی ہوں میں آپ کے اس 2 ٹکے کی نوکری کو جہاں عزت نہیں۔ ماہین بغیر کسی لگی لپٹی کے اسے اچھا خاصا سنا چکی تھی اور اذلان شاہ کے جلال کو دعوت دے بیٹھی۔ گو ٹو ہیل گرل، وہ شدید اشتعال سے دھاڑا۔ یو آلسو، کہتی وہ تیزی سے آفس سے نکلی تھی۔ پیچھے وہ کلستا کرتا رہ گیا تھا، کیا لڑکی تھی یہ بدتمیز، زیر لب کہتا وہ اپنی جلتی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی سنا دیا، اگر یہاں بھی بات نہ بنی تو ماہین تیری تو واٹ لگ جانی ہے۔ بے ہنگم دھڑکنوں کو کنٹرول کرتی رکشے میں بیٹھتی شاہ مینشن کا ایڈریس بتاتی سرا سیما سی ہو گئی۔ دفعہ دور سفاک شخص، جینا دھوبر کر رکھا تھا۔ شاہ مینشن کے سامنے رکشا رکا تھا، وہ مینشن میں جنت بیگم کا دیا گارڈ کو دیتی اندر داخل ہوئی تو جہاں کی تہاں ساکت رہ گئی۔ سفید چمکتا خوبصورت شاندار بنگلہ، دھڑکنوں میں طوفان برپا ہوا تھا۔ میم دفتر اپنے قریب ایک ملازمہ کو کھڑے دیکھ کر اس نے قدم بڑھائے۔ اپنی مسحور کن غلافی پلکوں کو اٹھاتے اس کی آنکھوں میں چمک اتری تھی۔ ملازمہ کے ہمراہ وہ طویل لاؤنج میں داخل ہوئی تھی جہاں جنت بیگم کو اس کو آمد سے پہلے ہی ملازم باخبر کر چکا تھا۔ ویلکم ٹو آر ہاؤس گرل، خوش دلی سے ملتی وہ ملازمہ کو ریفریشمنٹ لانے کا کہتی ان کے ساتھ برجمان ہو گئی۔ پھر کیا بنا آپ کی جاب کا؟ آپ اپنے باس کو انکار کرائی ہیں؟ جنت بیگم نے استفسار کیا تو وہ شروع ہو گئی۔ مت پوچھیں آنٹی، کتنا سنا کر آئی ہوں میں انہیں، ذلیل کر کے رکھ دیا تھا میں بھی پھر اچھا بھلا سنائی۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھے آفس سے نکالتے میں خود ہی بھاگ نکلی۔ عجیب سا یہ کو بندہ ہے، سائیکو۔ اب دیکھیں غلطیاں بھی تو انسانوں سے ہوتی ہیں نا، لیکن نہ بھائی کہتے غلطی ہوئی، کیسے جلاد جاہل آدمی۔ میں تو اچھی کر کے آئی ہوں، ساری زندگی یاد رکھے گا کس سے پالا پڑا تھا۔ وہ مسکراتی انہیں اپنی ساری کارگزاری بتا رہی تھی اور جنت بیگم پیٹھ پہ ہاتھ رکھتی ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ انہوں نے آج سے پہلے اتنی معصوم اور شرارتی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ کیا نام ہے آپ کے باس کا؟ کون سی کمپنی ہے؟ اذلان شاہ نام ہے اور ٹیکسٹائل کمپنی ہے۔ جنت بیگم ایک دم چونکی تھی اور پھر خود پر سنجیدگی کا خول چڑھاتے باتوں کے درمیان اسے بیما کے کمرے میں لے کر گئی اور سلمیٰ خاتون کو باتوں باتوں میں ساتھ لیے گارڈن میں واک کروائی۔ سلمیٰ خاتون بھی اس کی باتیں سنتی پرمسرت سی اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئی۔ دن گزرنے لگے اور ماہین کے ساتھ ان دونوں کی دلی وابستگی ہونے لگی۔ آج اتوار کا دن تھا اور ماہین معمول کے مطابق بی اماں کو لیتے واک کروا رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں بی جان، میری دادو نہیں ہے اور مجھے بہت شوق تھا کہ میرے پاس بھی زیادہ سے رشتے ہوں۔ دیکھیں اللہ پاک نے مجھے آپ کی صورت کتنا پیارا رشتہ دیا۔ وہ ان کے ہاتھوں پر لب رکھتی مسکرا دی۔ میری بچی، میری جان، ہم بھی چاہتے تھے ہماری بھی ایک پیاری سی آپ جیسی پوتی ہو، لیکن ہمارا یہ خواب ادھورا رہ گیا۔ جب شاہ بہت چھوٹا تھا تو اس کے پاپا ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے اور وہ باپ کا غم دل میں رکھتا سخت مزاج ہو گیا تھا۔ جنت بیگم جو وہی آ رہی تھی انہیں مزید بولنے سے روکتی ٹوک گئی۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں امی، ہم سب ٹھیک ہیں، ہم سب ہیں نا، ٹھیک ہو جائے گا۔ دراصل کام کا اتنا برڈن، پھر گھر کی ذمہ داریوں میں اس کا بچپن ختم ہو گیا اور اس نے سب سے گھلنا ملنا چھوڑ دیا۔ وہ افسردگی سے بولتی رنجیدہ ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتی بولی تو اپنے عقب سے اسے جانی پہچانی آواز آئی، بی جان آپ یہاں ہیں اور میں آپ کو ہر جگہ ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ بھاری گمبھیر لہجے میں بولتا وہ ان کے قریب قدم بڑھانے لگا۔ ماہین جو جانی پہچانی آواز سنتے پلٹی تو حق تک سی رہ گئی۔ آپ، پل میں چہرہ سفید پڑا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اذلان شاہ کے غصے کا گراف اسے دیکھتے بڑھا۔ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ میرا پیچھا تو نہیں کر رہے؟ بازو کمر پر ٹکائے وہ آنکھیں گھماتے بولی تو اذلان کو اپنا خون بوائلنگ پوائنٹ پر اٹھتا محسوس ہوا۔ شٹ اپ یو سلی گرل، میرے گھر میں کھڑی مجھ سے ہی پوچھ رہی ہو؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ ان کی آپس کی نوک جھونک کو دیکھتے سلمیٰ خاتون کانوں پر ہاتھ رکھتے چیخ اٹھی، بس بس کرو تم دونوں، عجیب شور مچایا ہوا ہے، چھوٹے بچے ہو کیا؟
اذلان یہ ماہین ہے اور یہاں میرے لیے میرے بے حد اصرار پر موجود ہیں. میں نے انہیں بلایا ہے. اتنی پیاری بچی ہے یہ اسپتال میں. اس کی وجہ سے میری تھیراپی ہو سکی تھی، ورنہ میں تو کافی خوفزدہ تھی. اس لیے بہو نے ان کو زبردستی ہمارے ہاں آنے کا کہا اور اب یہ یہاں جاب کر رہی ہیں. سلمہ بیگم نے ماہین کی جانب دیکھتے اس کا ہاتھ تھامے شفقت اور ملائمت بھرے لہجے میں کہا. تو اذلان شاہ کو اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا. معصوم اور یہ ڈونٹ ٹیل می بیما کہ آپ مجھے قبل 2 ہفتے سے اس کی اچھائی اور نرم طبیعت کے قصے سنا رہی تھی. جی بیٹے، اسی کی تو بات کی تھی میں نے. تو پھر آپ یہ بھی جانتی ہوں گی کہ اس کا جلاد ڈریکولا خون آشام درندہ صرف باس میں ہی ہوں، آپ کا اکلوتا پوتا. وہ لب پیچتے دانت پیستے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتا گرجا تو ماہین کے ساتھ بھی اماں اور جنت بیگم جو ان کے قریب کھڑی تھی اس کی باتیں سنتی کہا لگا اٹھی. ہمیں بھی کچھ دن پہلے ہی آپ کی یہ صفات کا علم ہوا ہے. اسے تنگ کرنے کو جنت بیگم بولی تو وہ جھنجھلا اٹھا. او گاڈ، آپ بھی؟ یہ جو اسے گھر سے جانے کا کہنے والا تھا، ان دونوں کو ان کا حمایتی دیکھ کر وہ مٹھیاں بھیجتے وہاں سے جا چکا تھا. پیچھے ان کے رکے ہوئے کہکے ہوا میں بلند ہوئے تھے جنہیں وہ اندر جاتا سنتا سیکھ پا ہوا تھا، لیکن دل میں ان کی کھلکھلاہٹیں سن کر سکون بھی اترا تھا. آنٹی، آپ نے ویسے اچھا نہیں کیا، مجھے بتایا بھی نہیں کہ یہ جلاد. اوپس سوری. وہ لبوں کو دانتوں تلے دباتی بولی تو وہ دونوں اس کی اس حرکت پر آنکھیں چھوٹی کیے دیکھنے لگی. ہمارا بچہ اب اتنا بھی جلاد نہیں جتنا آپ نے انہیں بنا دیا ہے. جنت بیگم بولی تو وہ ناک سکوڑ گئی. آنٹی، آپ میری طرف ہے، یاد ہے نا وہ پل؟ میں چہرے پر سرخی لاتے بولی تو وہ گہرا مسکرا دی. جانتے ہیں بھائی، ہم آپ کی جانب ہی ہیں اور آپ کی جانب ہی رہنا چاہتے ہیں. ان کی بات سنتے وہ کھلکھلا دی. اچھا، میں ٹامی کے ساتھ کھیلنے جا رہی ہوں، وہ کہتی وہاں سے غائب ہو گئی. امی، کیا آپ بھی وہی سوچ رہی ہیں جو میں سوچ رہی ہوں؟ جنت بیگم نے سلمہ بیگم کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ آنکھوں میں چمک لیے سر ہلا گئی. بالکل، مجھے تو اپنے اذلان کے لیے ماہین بہت پسند ہے. اتنی چنچل اور شوخ مزاج بچی ہے، ہمارے گھر آتی ہے تو اس کی رونق دوبالا ہو جاتی ہے، ورنہ مجھے تو یہ گھر اور اس کی در و دیوار کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. بس پھر ہمیں ہی کچھ کرنا ہے. دونوں پلان ترتیب دینے لگی. اذلان شاہ اور ماہین کے جھگڑے سے تو اب ان کے ملازم تک آگاہ ہو چکے تھے. اذلان شاہ جب جب گھر ہوتا ان کی ایسی ہی بیت بازی چلتی رہتی، ایک دوسرے کو جواب کستے رہتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے مہینہ ہونے کو آیا تھا. ماہین کو وہاں جاب کرتے. صالحہ بیگم کی طبیعت کافی بہتر تھی اور وہ بھی ان دونوں سے مل چکی تھی. آج آنٹی، میں آپ لوگوں کو کچھ بنا کے کھلاؤں؟ وہ محبت سے کہتی ان سے کچن میں جانے کی اجازت طلب کرنے لگی. ارے بچہ، پوچھنے والی کیا بات ہے، جو آپ کا دل کرے وہ کرو. جنت بیگم اجازت دیتی مسکراتی فون کال پر صرف ہو گئی. ماہی بچے، اذلان گھر ہے، اس کی طبیعت کافی خراب ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے تو اس کے روم میں کافی دے آؤ. آنٹی میں، وہ اٹکتی بولی. جی بچے، آپ. دراصل میری ٹانگوں میں درد ہے اور مجھ سے اوپر سیڑھیاں نہیں چڑھا جائے گا. باقی سب ملازم اپنی ڈیوٹی پر ہیں، اچھا نہیں لگتا میں بلا کر انہیں بھیجوں. جان بوجھ کر بہانہ کرتی وہ بولی تو ماہین کو 4 خامی بھرنی پڑی. اور مرتے کیا کرتے کہ مصداق وہ ملازمہ سے کافی لیتی، اس کے کمرے کے باہر کھڑی تھی. توبہ، کہاں پھنس گئی؟ ماہین، دعا پڑھ لو، آلتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو. دعا لوگوں پہ پڑھتے وہ دروازہ بجاتے اندر کمرے میں داخل ہوئی، جہاں وہ بخار میں مبتلا بیڈ پر ارا ترچھا سویا ہوا تھا. ماہین نے ایک نظر اس کے شاندار کمرے پر ڈالی جس کی خوبصورتی دیدنی تھی. مقابل کا ذوق کمال کا تھا. اس قدر خوبصورت کمرہ بغیر کسی سجاوٹ کے بلیک اور گرے تھیم کے امتزاج کا حسین تھا. سر، وہ آگے بڑھتے اس کے کان کے قریب جھکتے اسے پکار گئی. سر، لیکن مقابل کافی گہری نیند میں تھا. آگے بڑھتے کافی ایک جانب رکھی اور جھکتے اس کے کان کے قریب جھکتے بلند آواز میں بولتی. سر، اذلان کو گہری نیند میں تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اٹھ کر کافی پی لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی. وہ جو نیند میں اسے سامنے کھڑا دیکھ رہا تھا، اس کی اس حرکت پر ہوش میں آتا شدید اشتعال میں آتا دھاڑا. بیوقوف لڑکی، ایسے کون جگاتا ہے؟ ڈرا کے رکھ دیا، مجھے لگا کوئی آفت آ گئی ہے. دل پر ہاتھ رکھتے وہ لب بیچ کر اپنے سرخ رنگ چہرے اور سوجی آنکھوں سے اسے گھورتا بولا تو ماہین اس کی سرخ رنگت دیکھ کر شرمندہ ہونے لگی کہ اس کی طبیعت سچ میں بہت خراب تھی. اس کی سرخ و سفید رنگت اس وقت لال بھبوکا ہوئی تھی اور خوبصورت گہری سیاہ آنکھیں نیند اور تھکن سے سوجی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی مقابل کو خوبصورتی کو مات نہ دے پا رہی تھی. وہ شخص ایسی شاندار پرسنالٹی رکھتا تھا کہ کسی کو بھی اپنا اسیر کر سکتا تھا.
سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی نیند خراب ہو جائے گی. آنٹی نے مجھے آپ کی کافی دینے کا بولا تھا. وہ نرمی سے بولی تو اذلان بھی غصہ بھلاتا اس کی خوبصورت سنہری آنکھیں دیکھتا سر اس بات میں ہلا گیا. آپ کافی لیں، میں آپ کے لیے کچھ ہلکا پھلکا لے کر آتی ہوں، پھر آپ سو جانا، کہتی وہ کمرے سے نکل گئی. پیچھے اذلان اسے جاتا دیکھتا رہ گیا. اذلان شاہ کی بھی اب ماہین سے کبھی کبھار بات ہو جاتی تھی اور دونوں کافی اچھے سے بات کرتے تھے، لیکن جلد ہی ان کے درمیان کوئی آنے والا تھا. کون؟ اس سے دونوں انجان تھے. اذلان بیٹے، آج امیر شاہ نے آنا ہے، آپ انہیں پک کرنے جاؤ ایئرپورٹ، یا میں جاؤں؟ اس کی پھپھو کا بیٹا انگلینڈ سے آ رہا تھا اور جنت بیگم اسے تاکید کر چکی تھی کہ وہ اسے لینے جائے. اوکے موم، میں چلا جاؤں گا، ڈونٹ وری. انہیں ریلیکس کرتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا. میر شاہ کو وہ اگلے دن مینشن لے آیا اور اس کا بڑے پرتپاک انداز میں ویلکم کیا گیا. ماہین، جنت بیگم اور تمام ملازم اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. میر شاہ سب سے ملتا جنت بیگم سے ماہین کے متعلق استفسار کرنے لگا. یہ لڑکی کون ہے ممانی جان؟ آپ نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا. یہ ہماری بیٹی ہے اور اس گھر کی رونق. جنت بیگم ماہین کو ساتھ لگاتے بولی تو وہ او کرتے لب سکیڑتا اس کی جانب دیکھتے اپنی تھوڑی کھجانے لگا اور اس کی آنکھوں کی چمک اور ماہین میں دلچسپی اذلان شاہ سے مخفی نہ رہ سکی. چلو میر، چل کر ریسٹ کرو، پھر ساتھ لنچ کریں گے. اذلان اپنے اندر اٹھتے لاوے پر قابو پاتے بولا تو وہ سر اسبات میں ہلاتے اندر قدم رکھ گیا. میر کو اس کا کمرہ دکھانے کے بعد جب جنت بیگم باہر آئیں تو اذلان شاہ کا سرخ چہرہ دیکھتی حیران ہوئی. کیا ہوا اذلان، آپ پریشان ہو؟ جنت بیگم کے استفسار کرنے پر اس کے چہرے پر سختی در آئی. میں آپ نے ماہین کو کیوں ساتھ کھڑا کیا؟ مجھے میر شاہ کا ماہین کے بارے میں پوچھنا اور دلچسپی لینا بالکل بھی پسند نہیں آیا. بیٹے، اس میں کیا بڑی بات ہے، اس نے بس ویسے ہی پوچھا. موم، یہ پاکستان ہے، لندن نہیں. وہاں یہ سب عام ہے، یہاں نہیں. اور آپ پلیز آگے سے احتیاط کریں. جب تک میر یہاں ہے کوشش کریں کہ ماہین اس سے دور رہے. اپنے بیٹے کا یہ تپا سا انداز انہیں بہت کچھ باور کروا گیا تھا، لیکن وہ مصلحتاً ابھی خاموش تھی. ماہین اپنے معمول کے مطابق آ رہی تھی اور اس کی میر شاہ سے بھی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، جس سے اذلان شاہ لاعلم تھا. ابھی بھی وہ باہر لان میں بارش میں بھیگ رہی تھی اور میر شاہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. جب پورش میں اذلان کی گاڑی رکی تھی اور باہر نکلتے اس نے جو منظر دیکھا اس کا خون کھول اٹھا. تیزی سے قدم بڑھاتے وہ لان کی جانب آیا اور ماہین کا بازو تھامے اسے لیتے تیزی سے اندر داخل ہوا. عقل ہے آپ میں کہ نہیں؟ اس کی دھار پر ماہین نے سہم کر اسے دیکھا. پیچھے میر شاہ بھی چلا آیا. یہ تو ہے ہی بے وقوف، تمہیں بھی عقل نہیں؟ باہر اتنے ملازم کھڑے ہیں اور آپ دونوں کو ایسے بھیگتا دیکھ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ جائیں، جا کے چینج کریں. ماہین جو اسے کچھ بولنے کے لیے لب کھولنے والی تھی، اس کی بات پر ایک دم شرمندگی نے آ گھیرا. اس کی بات سچ تھی، اسے اپنے لباس کا خیال کرنا چاہیے تھا. لب بھیجتے آنسو اپنے حلق میں اتارتی وہ سلمہ بیگم کے کمرے میں چلی گئی. پیچھے جنت بیگم اس کے اتنے سخت انداز پر سیخ پا ہوئیں. اذلان، یہ کون سا طریقہ ہے بچی کو اس طرح سے ڈانٹ دیا؟ بیچاری رونے والی ہو گئی تھی. موم، مجھے کچھ نہیں سننا. آپ نے دیکھا نہیں اسے اپنے حلیے کی کوئی فکر نہیں؟ کیسے بارش میں کسی غیر کے ساتھ بھیگ رہی تھی. موم، بات کریں ان کی والدہ سے، میں ماہین سے شادی کرنا چاہتا ہوں. چل از چل. وہ فیصلہ سناتے جا چکا تھا. پیچھے جنت بیگم خوشی سے سرشار ہوتی سلمہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، جہاں وہ ان کی آمد کی منتظر تھی. کیا کہا اس نے؟ وہ اتاولی ہوتی بولی تو جنت بیگم سے اشارہ ملتے متبسم سی ہوتی ماہین کو سینے سے لگا گئی. یہ ان کا پلان تھا کہ اذلان کو سیدھے راستے پر لانے کا اور اس سے دل کی بات نکلوانے کا. ماہین کی والدہ سے وہ پہلے سے بات کر چکی تھی، انہیں کوئی اعتراض نہ تھا اور ماہین سب کی رضا میں خوش تھی. سب کے مل کر بیٹھنے پر نکاح کی تاریخ مقرر پائی تھی اور 2 ہفتے بعد ان کا نکاح تھا. ماہین کیسے رضامند ہوئی اسے کچھ علم نہ تھا، بس اسے یہ پتا تھا کہ اسے یہ لڑکی پسند تھی اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا. اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ ایسی شوخ مزاج لڑکی سے شادی کرے گا. اسے ہمیشہ سے پڑھی لکھی سنجیدہ مزاج لڑکیاں پسند تھی، لیکن ماہین کے آنے سے اس کے گھر میں جو رونق تھی، اس کی ماں اور دادی کے چہرے پر پھیلا جو سکون تھا، اس کے دل کو سکون بخشتا تھا. اس کے گھر میں ہم وقت رونق رہنے لگی تھی. جس گھر میں خاموشی کا راج رہتا تھا وہاں مسکراہٹ تھی. اس سے بڑھ کر اسے کیا چاہیے تھا؟ وہ پرسکون تھا اور صالحہ بیگم سے مل چکا تھا، ان کے گھر بھی جا چکا تھا. میں جانتی ہوں بیٹے، میری بچی نے آپ کو بھی تنگ کیا ہے. یہ ہے ہی بہت لاؤبالی سی، لیکن ہے بہت اچھی. میرا یقین جانو بچے، بغیر کسی غرض کے میری بچی آپ کے گھر والوں کے ساتھ خلوص اور محبت سے رہتی ہے
وہ چھوٹی تھی تو اس کے بابا کا انتقال ہو گیا، میں نے اسے بڑی محبت سے پالا ہے۔ اس کے بابا کو بیٹی کا بہت شوق تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی بچی کے سارے لاڑ اٹھائیں، لیکن زندگی نے مہلت نہیں دی۔ میری بچی دل کی بری نہیں، بس اتنا کہنا چاہتی ہوں آگے چل کر زندگی میں کبھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو درگزر سے کام لیجیے گا، میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب تک ہے کب تک نہیں۔ اذلان ان کی بات سنتا ان کے قریب ہوا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آنٹی، جتنی وہ آپ کو عزیز ہے اتنی ہی مجھے بھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں انہیں کبھی سرد ہوا نہیں لگنے دوں گا۔ ان کے گرد بازو حائل کرتے انہیں تحفظ کا احساس دلایا تو صالحہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ شکریہ بچے، اس کے ماتھے پر لب رکھتی وہ محبت پاش لہجے میں کہتی مسکرا دی۔ وہ باہر گارڈن میں بیٹھی سیب کھا رہی تھی، ایک طرف ٹامی بیٹھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو آج اچھے موڈ میں تھا چلتا قریب آیا۔ کچھ نہیں، میں اور ٹامی سیب کھا رہے ہیں، رسان سے کہتی وہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کے سادہ کرتے اور سرخ پٹیالہ شلوار میں نکھری نکھری سی بیٹھی تھی۔ ہوا کے دوش پر اڑتے خوبصورت بال اور میک اپ سے پاک چہرہ شفافیت لیے ہوئے تھا۔ یہ لڑکی واقعی کوئی عام لڑکی نہ تھی۔ ابھی وہ اس کے شہر میں کھویا تھا کہ اس کی نگاہ سب کھاتے ٹامی پر پڑی۔ یہ کیا، آپ اسے بھی سیب کھلا رہی ہیں؟ ماہین، آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ جانور نہیں کھاتا، بیمار پڑ جائے گا یہ۔ وہ صدمے میں اسے سیب کھاتا دیکھ چیخا۔ وہ خدایا، یہ لڑکی مجھے پاگل کر کے مارے گی۔ وہ سر پیٹنے کے قریب تھا۔ لیکن یہ بہت شوق سے کھاتا ہے اسے، ماہین روحان سی ہوتی بولی۔ نہیں یار، یہ بہت اعلیٰ نسل کا کتا ہے، اسی سے سوٹ نہیں کرتا، اس کی خوراک دوسری ہوتی ہے۔ اس کی روحان سی آواز پر وہ ہتھیار ڈالتے متانت بھرے لہجے میں بولا۔ اچھا، اب میں اسے کچھ نہیں دوں گی، یہ خود ہی کمینوں کی طرح میرے قریب آ رہا تھا تو میں نے دے دیا، منہ بناتی بولی تو اذلان شاہ اس کے انداز پر حیران رہ گیا۔ وہ بڑے آرام سے سارے الزام اس معصوم چھوٹے سے کتے پر ڈال گئی تھی۔ نکاح کی شاپنگ کے لیے جنت بیگم نے اسے ماہین کو ساتھ لے کر جانے کا کہا کہ وہ خود جائے اور اس کو اس کی پسند کی چیزیں دلوائے۔ اس نے بے حد انکار کیا، لیکن جنت بیگم نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے زبردستی ماہین کے ساتھ شاپنگ پر بھیجا۔ ماہین نے اسے شاپنگ کے نام پر گھما کے رکھ دیا۔ وہ اچھا خاصا تھک چکا تھا اور ماہین کی شاپنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یہ کیسا لگے گا؟ وہ جو بیزار سا کھڑا تھا، ماہین ایک ڈریس لیتی اس کے قریب آتے بولی۔ بلیک کڑھائی والا سوٹ خوبصورت تھا، لیکن اس کے بازو کہاں ہیں؟ نہیں ہے بازو، سلیو لیس ہیں۔ وہ بڑے مزے سے کہتی جانے لگی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے ماہین؟ اس نے مٹھیاں بھیجتے دھیمے لہجے میں اس کے کان قریب جھکتے کہا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ وہ حیران سے استفسار کرنے لگی۔ اس کے سلیوز نہیں ہیں، میں آپ کو اس طرح کا لباس زیبتن کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دوں گا۔ دبے دبے لہجے میں وہ تپا سا بولا تو ماہین آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ اب کیا میں اپنی مرضی کی ڈریس بھی نہیں لے سکتی؟ وہ روحان سی ہوتی بولی تو وہ لب بھیج گیا۔ اس لڑکی کو ٹیکل کرنا بہت مشکل تھا، اس کا تو دماغ گھومنے لگا۔ چلیں اب چلتے ہیں، میں تھک گیا ہوں، بہت شاپنگ ہو گئی، کہتا وہ آگے بڑھتا بل پے کرنے لگا۔ کیا کھائیں گی؟ وہ جو گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے گول گپے کہنے پر ماتھا مسلتا لب بھیج گیا۔ مس ماہین، ہمیں اس وقت کچھ کھانا چاہیے، جتنا آپ مجھے خوار کر چکی ہیں میرا دماغ گھوم رہا ہے۔ عذب سے کہتا وہ گاڑی میں ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکتا، باہر نکلا اور آگے بڑھتے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کا ایک چھوٹا سا ایکٹ ماہین کے دل کو دھڑکا گیا۔ اس کے ساتھ آگے بڑھتے وہ بیٹھی تھی اور کچھ ہی دیر میں ان سے آرڈر لینے لڑکا آ چکا تھا۔ کیا کھائیں گی آپ؟ بڑے مہذب انداز میں استفسار کیا تو وہ جو اس کے دروازہ کھولنے پر ابھی سنبھلی نہ تھی، اتنے آرام سے پوچھنے پر تذبذب کا شکار ہوتے اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ جو آپ کھائیں گی میں بھی وہی کھا لوں گی، انگلیاں چٹکھاتے کنفیوز ہوتی بولی کہ وہ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ کبھی جاتی تھی ہوٹل میں، لیکن یہ اتنا شاندار ہوٹل تھا کہ وہ ارد گرد اتنے امیر اور عجیب و غریب لباس کی خواتین کو دیکھ کر چکرا کے رہ گئی۔ لاہور گلبرگ میں ٹم ہورٹس میں بیٹھی وہ ارد گرد نگاہ دوڑا رہی تھی، جہاں لڑکیاں لڑکے عجیب بے ڈھنگے لباسوں میں تھے۔ ان کا آرڈر آ چکا تھا اور اذلان شاہ مزے سے اپنے لیے چائنیز ڈالتا چاپ سٹک سے کھانے لگا۔ لو، آپ کیوں نہیں لے رہی؟ آئی برو اٹھاتے اشارے سے پوچھا۔ وہ مجھے چاپ سٹک سے کھانا نہیں آتا، وہ شرمندگی سے بولی۔ نو ایشو، فورک استعمال کرو، ورنہ یہ اسٹف چکن لو۔ اس کے سامنے پلیٹ کرتا وہ آج الگ ہی شخص لگ رہا تھا۔ اس نے فورک سے ابھی چاؤمین کھانی شروع کی تھی، قریب سے ایک لڑکی کی مترنم آواز سنائی دی۔ اذلان، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز!
تم یہاں میرے گھر کے اتنے قریب آئے ہو اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ وہ ان کے قریب کھڑی بولی تو ماہین نے بھی سر اٹھا کر اس بے ڈھنگے لباس میں میک اپ سے لدھڑے چہرے والی کو دیکھا۔ ہاں بس شاپنگ پر آیا تھا۔ تو بتاؤ تم کیا کر رہی ہو آج کل؟ پاکستان کب آئی؟ کھانا چھوڑ کر استفسار کیا۔ میں تو بولتے بولتے وہ رکی۔ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ ماہین کی جانب اشارہ کرتے بڑے تضحیک آمیز لہجے میں استفسار کیا، جو اذلان نے بھی محسوس کیا لیکن کچھ کہا نہیں۔ یہ میری فیانسی ہے اور نکاح ہے ہمارا بہت جلد۔ اذلان کی بات سنتے وہ شوق کی کیفیت میں ماہین کو دیکھنے لگی۔ یہ لوور کلاس گرل، اس کی ڈریسنگ دیکھیے، دی اذلان شاہ اس جیسی مڈل کلاس لڑکی سے شادی کرے گا؟ او مائی گاڈ، آئی ایم شاکڈ۔ وہ گہرے صدمے میں چیخ کے بولی۔ سیم کنٹرول یور سیلف۔ ماہین جو اپنی ہتک محسوس کرتے آنسو پینے لگی تھی، اس کی آواز سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو اپنی گہری لال آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ شی از مائی گرل، ڈونٹ کراس یور لمٹس۔ تم ابھی جانتی نہیں ہو اسے، مجھ سے اچھا یہ تمہیں جواب دے گی ماہی۔ ذرا آپ ان سے بات کرو، میں بل پے کر لوں۔ ماہین جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس کی بات سنتے مسکرا دی۔ ہاں تو کیا بول رہی تھیں آپ مجھے؟ مڈل کلاس؟ خود کو دیکھا ہے بڑے ایلیٹ کلاس ہو، کپڑے تو آدھے پہنے ہیں، میک اپ سے چہرے کی بدصورتی کو چھپایا ہوا ہے۔ وہ ہر لحاظ بلائے طاق رکھتی بولی تو سیم اکسی اس کی بات پر سیخ پاں ہوتی چیخی۔ لڑی گرل! سیم آگے کو ہوتی اسے مارنے کے لیے بڑھتی، اس سے پہلے ہی ماہین نے چاؤمین اس کے سر پر الٹ دیے۔ اب وہ اپنے سنہرے بالوں میں نوڈلز لٹکی دیکھ کر چیخ اٹھی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی اذلان ماہین کو لیتا باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ چیختی رہ گئی۔ گاڑی میں اذلان اور ماہین کے کہے گونج رہے تھے۔ توبہ، کیسی عجیب چڑیل تھی نا۔ ماہین نے آنکھیں بند کرتے کہا، آپ سے کم میڈم، آپ کا مقابلہ نہیں، آپ نے مجھے چڑیل کہا۔ وہ بگڑتی بولی تو وہ مسکرا دیا۔ ظاہر ہے اب اگر میں ڈریکولا ہوں تو آپ چڑیل۔ ڈریکولا کی شادی چڑیل کے ساتھ؟ دونوں مسکرا دیے۔ ایک خوبصورت دن دونوں نے ساتھ گزارا تھا۔ اذلان شاہ مسکرانے لگا تھا جو ہمیشہ چہرے پر سختی لیے رکھتا تھا، اب زندگی جینے لگا تھا، اور یہ سب کچھ ماہین کی وجہ سے تھا۔ کبھی کبھی زندگی میں آپ کے پاس سب ہوتا ہے لیکن سکون، خوشیاں نہیں ہوتی، اور یہاں بھی یہی حال تھا۔ اذلان شاہ کو وہ اچھی لگنے لگی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کیوں، اور جاننا چاہتا بھی نہیں تھا، بس اسے وہ اچھی لگتی تھی۔ اس کے دل پر وہ لڑکی سرایت کرنے لگی تھی اور یہ بات ماننے سے وہ انکاری نہیں تھا۔ نگاہوں کے سامنے اس کا معصوم بچوں جیسا چہرہ رقص کرنے لگا جس میں ہم وقت شرارت ٹپکی تھی۔ وہ حسین تھی اور زندگی سے بھرپور لڑکی۔ اذلان شاہ کے دل پر راج کرنے لگی تھی۔ دن گزرنے لگے تھے اور اذلان شاہ اپنی مصروفیات میں مشغول، گھر کمائی وقت دے پاتا۔ ماہین کی طبیعت ناساز تھی، وہ 2 دن سے مینشن بھی آئی تھی۔ اذلان کو علم ہوا تو اچانک فکر و تفکر سے آ گھیرا۔ وہ پھولوں کا بکے لایا اور مختلف پھل لیتا ان کے گھر کے لیے نکلتا۔ گھر کے باہر کھڑے ہوتے، بیل بجائی تو دوسری جانب سے فوراً دروازہ کھولا گیا۔ ماشاء اللہ سے میرا بیٹا آیا ہے، صالحہ بیگم بڑی محبت سے آگے بڑھتی اسے پیار دیتی، اندر بنے چھوٹے سے صحن سے گزرتی کمرے میں لے گئی۔ بیٹے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے ہاتھوں میں اتنا سامان دیکھتے وہ ڈبتی محبت بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ بیٹا بھی کہتی ہیں اور پرائیوں والا رویہ بھی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اذلان شاہ بیٹھتا مان بھرے لہجے میں بولا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اللہ میرے بیٹے کو دنیا جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ ان کے گلوگیر لہجے پر بات بدلنے کو وہ بولا، آنٹی ماہین کی طبیعت کیسی ہے؟ موم نے بتایا تھا مجھے کافی بخار ہے انہیں۔ جی بچے، طبیعت تب ٹھیک ہو رہی ہے جب دوا لینی ہے۔ یہ بچی مجھے بہت تنگ کرتی ہے، صبح سے بول بول کر تھک گئی ہوں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ ابھی بھی زبردستی تھوڑا سا قہوہ دیا ہے۔ میں مل سکتا ہوں؟ ظلم اجازت طلب کی۔ جب بچے، کیوں نہیں، میں بلاتی ہوں اسے اور آپ کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ وہ اٹھتی عجلت میں اس کے کمرے کی جانب گئی۔ ماہی بیٹی اٹھو، اذلان آیا ہے، آپ کا پوچھ رہا ہے۔ شاباش میری بیٹی، اپنی حالت ٹھیک کرو تھوڑی اور باہر آ جاؤ۔ اس کے بکھرے بال پیشانی سے پیچھے کرتے ماتھے پر لب رکھتی بولی تو وہ جو بخار سے نڈھال پڑی تھی فوراً سے بیشتر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا سر آئے ہیں؟ مما آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ آپ جائیں انہیں پانی دے، میں آتی ہوں۔ اٹھ کر بال بنائے اور دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ وہ اس وقت لوز سے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں موجود تھی۔
بخار کی تمازت سے مرجھایا ہوا چہرہ اور سرخ آنکھیں۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتی چھوٹی سی بیٹھک میں داخل ہوئی جہاں اذلان بیٹھا اسی کا منتظر تھا۔ السلام علیکم۔ سلام کرتے وہاں سامنے صوفے پر بیٹھی۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ نگاہیں اٹھا کر اسے سامنے بیٹھے دیکھا تو نگاہ مبہوس رہ گیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی بخار میں مبتلا، اس کے دل کے تار چھڑ گئی۔ اس کے سرخ چہرے پر نگاہ ٹکائے وہ عالم بے خودی میں کھویا بے چینی سے اس کے چہرے پر نگاہ ٹکائے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہوں، دھیمے لہجے میں جواب دیا گیا۔ چلیں آپ شال لیں، ہم ڈاکٹر کے جا رہے ہیں۔ حکم سنا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن میں ٹھیک ہوں، اس کی بات سنتے ہی بے اختیاری میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے آپ سے پوچھا نہیں، آنٹی ان کی شال لائیں۔ بیٹے کچھ کھا پی؟ نہیں آنٹی کچھ نہیں، پہلے ان کا چیک اپ ضروری ہے۔ لیکن مجھے نہیں جانا، وہ ضدی ہوتی بولی۔ تو صالحہ بیگم نے سرزش نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ خاموشی سے شال لیتی اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں پہلے بتا رہی ہوں میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی، وہ نروٹھے لہجے میں کہتی آخر میں روحان سی ہو گئی۔ تو اس کے خوف پر اذلان شاہ کے لبوں کی گوشوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تو یہ وجہ تھی جو میڈم ڈاکٹر سے چیک اپ نہیں کروا رہی تھی۔ اگر ضروری ہوا تو لگوانا پڑے گا، اسے تنگ کرنے کی غرض سے وہ جان بوجھ کر بولا تو ماہین کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ نہیں نا پلیز، مجھے بہت خوف آتا ہے انجیکشن سے، اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے وہ بولی تو اس کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالتا وہ سر اس بات میں ہلا گیا۔ سدے شکر ڈاکٹر نے انجیکشن نہیں لگایا تھا اور دوا دلواتا وہ اسے گھر چھوڑایا تھا کہ اس کے راستے میں ضروری کال آ گئی۔ دن پڑ لگا کر گزرنے لگے۔ شام مینشن میں ڈھولک رکھی جا چکی تھی، ہر طرف شور اور گانے باجے۔ خوبصورتی سے سجایا گیا شاہ مینشن اس وقت انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ آخر کار وہ دن آ گیا تھا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ پور پور سجی اس کے نام کی مہندی ہاتھوں پر لگائے بیٹھی تھی۔ سفید گولڈن خوبصورت شرارے پر گولڈن تار کا کام ہوا تھا۔ نفیس سے جولری زیب تن کیے بری بری خوبصورت آنکھوں کو شیڈ سے سجائے وہ اس وقت آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ خوبصورت نقوش میک اپ سے مزید سحر انگیز لگ رہی تھی۔ آج تو اذلان بھائی گئے کام سے، مجھے لگتا ہے کہیں آج بھائی رخصتی نہ مانگ لیں۔ اس کی سہیلیاں اسے دیکھتی شوق جملے کس رہی تھی اور وہ اس کی سخت مزاجی کا سوچ سوچ کر ہول رہی تھی۔ میں پہلے بتا رہی ہوں مما، رخصتی 1-2 سال تک نہیں کرنی میں نے، روحان سی ہوتی وہ بولی تو سب مسکرا دیے۔ اذلان آ گیا ہے بچوں، آپ بھی اسے اسٹیج پر لے جاؤ۔ جنت بیگم قریب آتے بولی تو وہ اپنی تر ہوتی ہتھیلیاں آپس میں مسلنے لگی۔ آنٹی مجھے ڈر لگ رہا ہے باہر جانے سے، وہ ان کا ہاتھ تھامتے بولی تو وہ اس کے ساتھ لگاتے گویا ہوئی۔ آپ میری بہو نہیں بیٹی ہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اور ڈونٹ فرگیٹ ہم گرلز ٹیم میں ہیں۔ وہ مسکراتی بولی تو وہ بھی نم نگاہوں سے مسکرا دی۔ اذلان سفید کرتے میں اپنی جاذب پرسنالٹی کے ساتھ بیٹھا تھا اور اسے لڑکیوں کے ہمراہ آتا دیکھ رہا تھا۔ دل ہمک ہمک کر اسے دیکھنے کی چاہ کرتا، لیکن یہ ظالم سماج۔ ماہین کاشف، کیا آپ کو اذلان شاہ محمد علی شاہ سے نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بھاری آواز مائک میں گونج رہی تھی۔ سب اس کی ہاں کے منتظر بیٹھے تھے اور یہ آنسو بہاتی جانے کیوں خاموش تھی۔ سب کے دل کو ہاتھ پر اچانک ماحول میں اس کی آنسو بھری آواز گونجی۔ آنٹی انہیں بولیں یہ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے اور مجھے ڈریکولا کی طرح نہیں دیکھیں گے۔ اس کی بھیگی آواز اذلان کے کانوں میں پڑی تو اس کا سر چکرا اٹھا۔ اتنے سنجیدہ ماحول میں وہ کسی بات کو لے کر رونے بیٹھی تھی اور اس کی خاموشی کو سب کچھ اور ہی اخذ کر رہے تھے۔ ماہین تمہارا دماغ خراب ہے؟ صالحہ بیگم کا دل کیا اس کا دماغ ٹھکانے لگا دے۔ عجیب تھی ان کی بچی، آج انہیں اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ نہیں کچھ کہتا میری حسین چڑیل، اب ہاں کر دو ورنہ اب کی بار مولوی صاحب نے مجھے پکڑ لینا ہے کہ میں زبردستی تم سے نکاح کر رہا ہوں۔ اس کے بولنے پر فضا میں سب کے جاندار کہے گونجے تھے اور ایجاب و قبول کا سلسلہ ختم ہوتے ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ لوگوں نے مبارکباد دے رہے تھے اور وہ اسے دیکھتی آنکھیں پٹپٹاتی سب سے مل رہی تھی۔ اذلان شاہ کی معصومیت اور شرارت سے لبریز نگاہوں کو دیکھتا کہا لگا اٹھا، میری حسین چڑیل۔ 1 سال بعد وہ سجی سنوری اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ دل دھنکنی کے مانند دھڑکا باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اس شخص کا سامنا کرنے سے وہ کتراتی تھی اور یوں اس کی دلہن بنے اس کے نام کی مہندی لگائے اس کے لیے اس کے کمرے میں بڑے استحقاق سے بیٹھی تھی۔ گھبرائی شرمائی سی وہ آج قدرے شرارتی نٹ کھٹ سی ماہین سے مختلف معلوم ہوتی تھی۔
تقریباً 20 منٹ بعد وہ کمرے کا دروازہ کھولتا، لاک لگاتا، بھاری قدم اٹھاتے اس کے قریب آیا تھا، جو بیڈ کے درمیان میں بیٹھی نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ السلام علیکم۔ قریب بیٹھتے سلام کیا، جس کا جواب اس نے اٹکتے ہوئے دیا۔ وعلیکم السلام۔ بمشکل سلام کا جواب دیتی نگاہیں مزید جھکا گئی۔ حسین، اس کے ہاتھ تھامے وہ محبت سے چور بھاری لہجے میں گویا ہوا۔ اس کے حسین چہرے پر نگاہ ٹکائے وہ عالم محو ہوتا اس کے لرزتے لبوں کو دیکھنے لگا۔ خیریت تو ہے؟ آج میں کون سی ماہی سے ملاقات کر رہا ہوں؟ خاصے اچنبھے سے اس کے قریب چہرہ کرتے بھاری لہجے میں کہتا اس کی سانسوں کو تیز کر گیا۔ ماہین کو اس کی گرم سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہوتی اسے مزید سرخ کر گئی۔ پلیز؟ ابھی تو میں نے پلیز والا کچھ کیا ہی نہیں اور آپ پہلے ہی حد بندیاں باندھنے لگی ہیں۔ مسکراتا وہ معنی خیزی سے بولا تو وہ پلکیں مون گئی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آپ سے، اور آپ اس طرح فلرٹ جھاڑ رہے ہیں۔ اپنی ٹون میں آتی وہ تھوڑا تپ کر بولی تو کمرے میں اس کا بلند کہا گونج اٹھا۔ ابھی تو آغاز ہے جانم، اور آپ پہلے سے ہی گھبرا گئی۔ ابھی تو محبت کا آغاز ہے جو لمحہ بلمحہ شدت اختیار کرنے والی ہے۔ جھکتا اس کے شفاف ماتھے پر لب رکھتا وہ اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش سے ماہین کو اپنا آپ جلتا محسوس ہوا۔ میں چینج کر لوں؟ اس نے گھبراتے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے پہلے اپنی خوبصورتی کو سراہنے تو دیں۔ اس کی گردن پر لب رکھتا وہ اپنا لمس بکھیرتا اسے گہری سانسیں لینے پر مجبور کر گیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، آپ کا ہر روپ جان لیوا ہے، آپ سراپا عشق ہے میری جان۔ اس کی گردن میں بازو حائل کرتا اس کا نیکلس اتارتا وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ برپا کر گیا۔ اذلان، میں میک اپ اتاروں؟ ضرورت نہیں۔ اس کے بالوں میں اس کا ہاتھ سرایت کرنے لگا اور اگلے لمحے اس کا دوپٹہ فرش پر اسلامی پیش کر رہا تھا۔ اس کے بغیر دوپٹے کے خوبصورت دو آشتہ حسن کو دیکھتا وہ مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ آج مجھے اپنے حسن کو خراج بخشنے دیں۔ میری زندگی میں آنے، اسے اتنا خوبصورت بنانے کے لیے شکریہ۔ آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹے مارتا سمندر لیے وہ اس پر جھکتا اس کی سانسیں روک گیا۔ ماہین کا دل ہتھیلی پر دھڑکنے لگا۔ اذلان کانپتے لہجے میں پکارا۔ اذلان شاہ نے اٹھتے اپنی شرارتی شیروانی اتارتے ایک جانب پھینکی اور بتی بجھاتا اس کے قریب ہوتا اس پر اپنی محبت اور شدت نچھاور کرنے لگا۔ ماہین نے اس کے گرد اپنی باہیں حائل کر لی تھیں اور اس کے اس انداز سپردگی پر وہ دل و جان سے اس پر دفاع ہوتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ محبت ہو گئی مجھ کو، عقیدت ہی گئی تم سے، عشق تمام ہوا تم پر، میری زندگی کا تصور تم، میری بندگی کی حقیقت تم سے سب، تم ہو تو سب، میری زندگی کا اصل تم۔ 8 ماہ بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کہیں بھی موجود نہ تھی۔ اس کے غصے کا گراف بڑا تھا، آخر اس لڑکی کو چین کیوں نہ تھا۔ وہ انہی قدموں پر گارڈن میں داخل ہوا جہاں وہ ٹھنڈی گھاس پر بیٹھی ٹامی کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ لمبے ڈگ بھرتا وہ اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ ماہین اس کے قدموں کی دمک پر لب دانتوں تلے دبا گئی۔ آخر آپ کو چین کیوں نہیں ماہی؟ کیوں میری جان ہلکان کرنے پر لگی رہتی ہو آپ؟ وہ تنگ آتے تھکے ہوئے لہجے میں قدرے نرمی سے گویا ہوا کیونکہ سختی وہ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ ان دنوں میں اتنی حساس ہو چکی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنسو بہانے لگتی تھی جو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور چھوڑ کر وہ تینوں مل جاتی اور اس بیچارے کو اکیلا کر دیتی۔ میں ابھی آئی ہوں، وہ نگاہیں چرائے بولی تو وہ گہرا سانس خارج کرتا اس کے قریب ہوتا اس کے گرد اپنے مضبوط بازو حائل کرتا اسے اٹھنے میں مدد کرنے لگا۔ اس کی پریگننسی کے لاسٹ منتھ چل رہے تھے اور ڈاکٹر نے سختی سے احتیاط کا بولا تھا، لیکن وہ اس کی سنتی کہاں تھی۔ سارا وقت وہ اس کے لیے پریشان ہوتا رہتا، آفس سے 6 کالز کرتا کہ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے۔ ابھی بھی اس قدر ٹھنڈ میں وہ بغیر سویٹر پہنے ٹامی کے قریب بیٹھی اس کے چھوٹے سے پپی کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھی۔ ٹھنڈ دیکھی ہے آپ نے کتنی ہے؟ کیوں بیمار ہونا چاہتی ہیں آپ؟ جانتی ہے نا میں کتنا پریشان رہتا ہوں آپ کے لیے، لیکن آپ کو میری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں۔ وہ ناراضگی سے کہتا اسے ساتھ لیے اندر کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ شرمندہ ہوتی بولی۔ اسے لا کر صوفے پر بٹھایا اور اس کے یک ہوتے پاؤں سے جوتا نکالا جو اب سوجن زدہ تھے۔ ملازمہ کو گرم پانی لانے کا کہتا وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو وہ اس کے خفا چہرے کو دیکھ کر مسکا لگانے کے لیے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ سوری نا، اب پریشان تو نہ ہو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے سینے پر انگلیاں چلاتی وہ نرمی سے بولی تو اذلان نے نگاہ اس کے من موہنے سے چہرے پر ڈالی جو دن بدن مزید خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ہمارا فرسٹ اور لاسٹ بیبی ہے۔ میری توبہ، جو میں اب کبھی نیکسٹ کے بارے میں سوچوں بھی تو۔ وہ لب بھیجتا بولا تو ماہین نے اسے غور کر دیکھا۔
بالکل نہیں، مجھے 5 چاہیے، گرم پانی میں پاؤں رکھتے وہ بلند آواز میں بولی تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا گیا۔ حال دیکھا ہے آپ نے، مجھے گھما کے رکھ دیا ہے ایک نے۔ بالکل بھی نہیں، مجھے اتنے بچے نہیں چاہیے ورنہ آپ سب نے مل کر مجھے پاگل کر دینا ہے، کہتا وہ ہنس دیا۔ اسے ساتھ لیتا کمرے میں چلا گیا۔ سو جائیں سب، مجھے اٹھی نظر نہ آ لینے دے مما بھی، ماں کو خبر لیتا ہوں میں ان کی بھی، سختی سے کہتا وہ چینج کرنے چلا گیا۔ اس کی لاؤبالی طبیعت سے سب واقف تھے اور ارسلان نے جتنی مشکل سے یہ وقت نکالا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی اور ارسلان کو ہاتھ پاؤں پڑے تھے۔ فوراً اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا اور صبر آزما انتظار کے بعد ماہی نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ وہ بہت خوش تھا، اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں لیتے اس کے لبوں سے تشکر کے لفظ نہیں اتر رہے تھے۔ ماہین کو بچے سے ملاتے اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ بہت شکریہ میری زندگی، میری ٹیم میں اب میرا شیر آ چکا ہے۔ ہاں اب نیکسٹ ہماری ٹیم میں آئے گی، جنت بیگم شرارت سے بولی تو وہ فوراً انکار کر گیا۔ بالکل بھی نہیں، میری توبہ۔ اس کی بات پر سب کے جاندار کہے گونجے تھے۔ مائے کھڑوس ہسبینڈ، ازلان کے ہاتھ پر لب رکھتے وہ نم لہجے میں بولی۔